بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست، میرے تمام دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت کی زندگی عطا فرمائے اور ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو دوستو، ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جو کہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہے اور ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، اور کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لینا وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کاروبار کی 5 اہم بنیادیں۔ تو دوستو، کاروبار کس طرح آپ کا چمکے گا، کس طرح آپ کو عروج ملے گا، اس کے جو میجر اصول ہیں وہ ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا جو آج کی ویڈیو ہے وہ ضرور پسند آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو دوستو، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے جو دوست ہیں سب تک ہمارا پیغام پہنچے اور ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک بڑا ہی زبردست ہے، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا، پھر ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو دوستو، آج بات ہوگی کاروبار کی 5 اہم بنیادیں۔ کوئی بھی کاروبار یا کام شروع کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل 5 امور پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔ بلا سوچے سمجھے اور وسائل کو ترتیب دیے بغیر چھوٹے یا بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی منصوبہ شروع کر بھی دیا جائے تو وہ ناکامی کا منہ ہی دیکھتا ہے۔ اس کے جو 5 اہم اصول ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے منصوبہ بندی۔ چاہے آپ گاٹ فارمنگ کریں، بکری پالیں، بچھڑے کا کریں یا ڈیری کا کریں، یا کھیتی باڑی کریں یا دکانداری کریں یا 1.5 سال کچھ بھی کریں، سب سے پہلے منصوبہ بندی ہے، پھر ہے اصلاح نیت، نمبر 3 ہے سرمایہ، نمبر 4 ہے مشاورت، اور نمبر 5 ہے محنت۔ تو اس کے بارے میں ہماری چھوٹی چھوٹی آپ کو ان ٹاپک کے اوپر ہم بریفنگ بھی دینے کی کوشش کریں گے تاکہ جو میرے دوست ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلے منصوبہ بندی کے اوپر بات کریں گے۔ اگر کوئی آدمی بغیر سوچے سمجھے یوں ہی کوئی کام کرنے لگ جائے گا جس کا پورا لاہے عمل ابھی دماغ میں بھی پکا نہ ہو، وہ کام کرنا آسان نہیں بلکہ مشکل ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کام کس نوعیت کا ہونا چاہیے، کام کرنے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہوں گے۔ کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے کاروبار کے بارے میں فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے گی، اتنی تفصیلی اور جزیات کے ساتھ جیسے کوئی معلوماتی رپورٹ ہوتی ہے۔ کام کیا ہوگا، کہاں ہوگا، مارکیٹ میں یا لبے سڑک میں، یہ آپ کو سروے کرنا پڑیں گے، چاہے آپ فارم بنائیں، دکان بنائیں، 1.5 سال کچھ بھی بنائیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو جگہ کا سروے کرنا پڑے گا۔ تو ایسی اشیاء کی اس علاقے میں مانگ ہے بھی نہیں، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کی علاقے میں ڈیمانڈ بھی ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ اور اس کے بعد نمبر 2 ہے اصلاح نیت۔ اس سے بڑھ کر نیت کا عمل دخل ہے۔ کاروبار کرنے میں نیت کیا ہے؟ دوستو، بڑی اچھی بات ہے، آپ اس ٹاپک کو لازمی سنیں۔ کام کو روزی کمانے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کرنا ہے، یا کوئی اور نیت ہے؟ کیا دوسروں کے جو کاروبار ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی نیت تو نہیں کر لی؟ مال کو روک کر لوگوں کی پہنچ سے دور رکھنے کی نیت تو نہیں کی؟ یہ سب اس طرح کی جو نیت ہے وہ فاسد کہلائے گی۔ اس کی بجائے حلال رزق کا حصول، اللہ کے مخلوق کی کفالت اور دین کی سربلندی کی نیت کی جائے تو اس سے احسن نیت کی وجہ سے ہماری تمام کاروباری کاوشیں عبادت بن جائیں گی۔ تو نمبر 3 ہے سرمایہ۔ کاروبار کرنے کے لیے تاجر حضرات کو مخصوص سرمایہ مختص کرنا ہوتا ہے۔
یہ سرمایہ کئی ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ذاتی سرمایہ کو خرچ کرنا، نمبر 1۔ بینک یا انویسٹمنٹ کمپنی سے قرضہ لینا، نمبر 2۔ اور نمبر 3 ہے پارٹنرشپ بھی اسی غرض سے کرنا، اور نمبر 4 ہے بڑی کمپنی کی بنیاد ڈالنے کے لیے اس کے شیئرز کو فروخت کرنا۔ غرض اس ہر طریقے سے سرمایہ کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ بر وقت سرمایہ حاصل نہیں کر پاتا تو یقینی بات ہے وہ ناکام ہوگا اور خود ہی ہر نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ایک اچھا کاروباری شخص سرمایہ کے تسلسل کو قائم رکھنے کی اعلیٰ درجے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے مشاورت۔ مسلمان جب کام شروع کرتا ہے تو وہ اپنے اور اہل علم سے مشورہ کرتا ہے تاکہ کام کی بنیاد بہتر ہو، اور وہ استخارہ سے کام لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ رب کے بھروسے پر کام شروع کر دیتا ہے، اور وہ مسلسل دن رات اس کام میں محنت سے لگا رہتا ہے اور ہر اس کوشش کو بروئے کار لاتا ہے جو کام کو چلانے اور بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ فوری طور پر نتائج دیکھنے کے لیے نہیں سوچتا، ایک خاص وقت تک اس کام کو مسلسل کرتا رہتا ہے تاکہ اس کی محنت نتیجہ خیز ثابت ہو۔ اس کے بعد آتا ہے محنت۔ جب کاروبار کے لیے مشاورت ہو گئی، منصوبہ تیار کر لیا گیا، سرمایہ مہیا ہو گیا اور منصوبے کو عملی جامہ پہنچانا شروع کر دیا، تو سب سے زیادہ ضرورت ہے مستقل مزاجی سے محنت کرنے کی۔ اگر کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے تو محنت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اچھا مسلمان تاجر تمام اسباب کو مہیا کر دینے کے بعد توکل اپنے اللہ پر ہی کرتا ہے۔ وہ تمام اسباب کو مہیا کرنا فرض تو سمجھتا ہے مگر کامیابی کا ضامن نہیں سمجھتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کاروبار تب کامیاب ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اس کے لیے وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، آپ کے حکم کے مطابق سب کچھ کرنے کے بعد میں نے آپ پر ہی بھروسہ کیا، آپ پر ہی توکل کیا، میں توکل کرتا ہوں، تو ہی کامیابی عطا فرما۔ ایسا کاروبار شرعی لحاظ سے بھی درست ہوگا اور انشاءاللہ امید ہے خوب چمکے گا۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کاروبار کن طریقوں سے کرنے سے آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کا جو کاروبار ہے وہ کس طرح دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا، کس طرح آپ کو کاروبار میں گروتھ ملے گی۔ وہ سارے جو مین پوائنٹ تھے اسلامک لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں میرے چینل کے اوپر، سب کو انشاءاللہ پسند آیا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے چینل کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، لوگ ہمیں داد دے رہے ہیں، تو میں تمام دوستوں کا اس حوالے سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو جاتے ہوئے آپ سے پھر وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے، کوئی بھی اپڈیٹس ہے، وہ آپ کو فوراً وقت پر مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں، اس کے نیچے کمنٹس کریں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی معلومات ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا ایک ای میل ایڈریس ہے، آپ اس کے اوپر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ فوراً جو ہے اس کا رپلائی کیا جائے۔ تو دوستو، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام دوستوں کے اللہ تعالیٰ شوق سلامت رکھے، اور ان کے جو کاروبار ہیں ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور تمام دوستوں کی اللہ تعالیٰ صحت جو ہے وہ اچھی رکھے، ان کو بیماریوں سے بچائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔